الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلمة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. بنو مائی بصاحب نظری گوہر خدرا عیسیٰ نتوان گشت بتصدیق خر چند. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز سامعین، سفر المظفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ اسلامی تاریخ کا دوسرا مہینہ ہے اور زمانے جاہلیت میں اس مہینے کے بارے میں کچھ افواہیں پھیل گئی تھی کہ اس مہینے میں آسمان سے اتنی بلائیں نازل ہوتی ہیں اور لوگوں کو اتنے گزند اور رنج پیش آتے ہیں. آدمی دو قسم کی زندگی گزارتا ہے، ایک وحی کے مطابق اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مدد اور مکمل رہنمائی ہوتی ہے. اس میں پھر اوہام اور خیالات نہیں آتے.
اور دوسری زندگی وہی سے ہٹ کر خیالات اور لوگوں کی باتوں اور ان کے کہے سنے کے مطابق گزرتی ہے. اس میں پھر اوہام بہت زیادہ ہوتے ہیں اور الوہم خلاق وہم سب کچھ پیدا کر دیتا ہے. اسلام یقینیات پر یقین رکھتا ہے اور مصدقہ بیانات دیتا ہے، خیالات اور اوہام کا ساتھ نہیں دیتا ہے. اس لیے نجوم، کہن، عدد، رمل، ہنسا، اس قسم کے جو قدیم فلاسفہ سے متعلق علوم تھے، اسلام نے اس کی نفی کر اس میں خیالات پرستی ہے. ایک آدمی پر اتنا ذہنی دباؤ بڑھایا جاتا ہے کہ آپ جو کہے وہ مان لے اس کو. آپ اس کو کہے کہ اتنے گھنٹے بعد آپ مر جائیں گے تو وہ ابھی سے کپ کپی اس پر طاری ہو جائے گی اور اس کا رنگ زرد ہو جائے گا اور اس کا عزم اور ارادہ وہ ضعیف ہو جائے گا. تمام کے تمام نبوت اور وحی سے ہٹے ہوئے علوم میں اس قسم کی سرگردانی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زمانہ وہ تو جاہلیت کا تھا. جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ وحی ناپید ہو گئی تھی اور لوگ دین کے بجائے بے دین ہو چکے تھے. دین کے منکر نہیں تھے، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، حنفاء کہتے تھے، لیکن ابراہیمی نسبت اور حنیف نسبت میں وہ کاذب تھے اور غلط کار تھے. مکہ مکرمہ کے مشرکین اس لیے بیت اللہ کا احترام کرتے تھے. طواف، عمرہ اور حج رائج تھا، لیکن خیالات پرست ہے. خیالات پرست آدمی پھر وہی کا متبع نہیں رہتا. خیال آیا ان کو کہ یہ تو خدا کا گھر ہے اور اللہ تعالی غنی ہے تو اس کے لیے چندہ کرنا ناجائز ہے، تو بیت اللہ کی تعمیر آدھی کی آدھی چھوڑ دی. حتیم کا معنی ہے بیت اللہ کا چھوٹا ہوا ہے. کہا غنی کے گھر کے لیے فقیروں سے پیسے کیوں لیں؟ خیالات. اوہام. خیال آیا کہ ہمارا جسم اور کپڑا یہ تو ٹھیک نہیں ہے، اسی جسم کو کپڑے میں ڈھک کر ہم گناہ کرتے، تجارت کرتے، جھوٹ بولتے، تو جسم تو کہیں چھوڑ نہیں سکتے. کپڑے باہر رکھ کر کے ننگے پربت طواف کرتے تھے. خیالات. اوہام. یہ خیال آیا ان کو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، کرامات والے اولیاء اور بزرگ جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کرامات ظاہر کی، وہ تو اب دنیا میں رہے نہیں ہیں، تو چلو ان کی یاد میں ان کی یادگاریں قائم کرتے ہیں اور ان کا سجدہ کریں گے اور ان کی منت دیں گے اور انہی سے کہیں گے کہ ہماری مشکل حل کر لے اور ان کو دور سے پکاریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت، وحدت، فردت، اس کا مقام الوہیت، مشکل کشا، حاجت روا، وہ ان سے چھوٹ گیا اور بتوں کے تابع ہو گئے. اچھی نیت سے اور اچھے ارادے سے خیالات پرست ہو گئے. انہوں نے دیکھا کہ یہ بچیاں بڑی ہو کر کے ان کی وجہ سے ہمارا داماد بنے گا اور بہنوئی بنے گا. داماد کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیٹی اس کے پاس جائے گی اور بہنوئی کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بہن اس کے پاس جائے گی.
تو بچیوں کو چھوڑ ہی نہ دے، جیسے ہی پیدا ہو جائے ایسے ہی زمین میں گاڑ دے۔ تو لڑکیاں زندہ درگور کرنے لگے اور اس کو بہت غیرت سمجھنے لگے۔ خیالات و اوہام، شیطان نے ان پر ایسا تیر چلایا کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں۔ پھر یہ بھی ایک خیال تھا ان کا کہ کام بہت زیادہ ہے اور اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، ایک بادشاہ سارے کام نہیں کر سکتا، وہ ایک صوبے میں کتنے وزیر رکھتا ہے اور کتنے کاموں کے لیے وزراء ہے۔ تو انہوں نے 360 آلہہ باطلہ، یہ ان کے بزرگ پیر فقیر تھے، اصل میں احترام کی وجہ سے ان کو پھر الہ کہتے تھے، اصلاً الہ نہیں تھے، اصلاً کرامات الاولیاء کے درجے میں تھے۔ اغاثۃ اللہفان میں حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ یہ سب کا سب سلسلہ اصل میں قبور پرستی کا تھا۔ درگاہوں کا جو شور شغب ہے اس کا آخری انجام یہی ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابعثک بما بعثنی اللہ بہ، آپ کو اس کام کے لیے بھیجتا ہوں جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا۔ اللہ تدع قبرا مشرفا الا سویتہ، اونچی قبر نہ چھوڑنا، زمین سے ہموار کر دینا۔ اسلام میں درگاہوں کا ثبوت نہیں ہے، اونچی قبریں نہیں رہ سکتی ہے۔ ولا تمثالا الا محوتہ، اور نہ مورتی چھوڑنا مگر اس کو مٹا کے رکھنا۔ ابعثک بما بعثنی اللہ، میری بعثت اس کام کے لیے ہوا، آیا اس لیے۔ توبہ توبہ، پیغمبر آ کے امت کے ہاں درگاہیں دیکھے، مزارات دیکھے، توبہ توبہ۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، قیامت کے دن پیغمبر بارگاہ الہی میں کہیں گے خدا ان لوگوں نے قرآن کو ایسے ہی چھوڑ دیا تھا۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہے لیکن آدم کی قبر نہیں ہے۔ قرآن میں نوح نبی ہے اور ان کی زبردست تبلیغی سرگرمیاں ہیں، لیکن نوح کی قبر کہاں ہے اور اس روضہ مبارکہ پر چادر کب چڑھائیں گے، یہ موجود نہیں ہے۔ اور کتنے انبیاء ہیں، حضرت صالح اور حضرت ہود، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت یونس، ایوب ذوالکفل، حضرت داؤد، سلیمان، حضرت موسیٰ و عیسیٰ، وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، بہت سارے پیغمبر جن کا ذکر تک ہم نے نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہاں ہے قبر، ان کی درگاہیں کہاں ہیں؟ وقال الرسول یا رب، پیغمبر کہیں گے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے ماننے والوں نے قرآن کا مذاق اڑایا۔ بڑی بڑی درگاہیں، بابے دا بابے دا اتھے دا بابے دا اتھے دا، اور یہ بابے نبی سے پہلے تو بڑے بڑے بابے ہوئے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ قرآن ایک پیغمبر کا ذکر کرتا ہے، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، کہ حضرت عزیر نے ایک بستی کو دیکھا، وہ چھتوں کے بل گر گئی تھی، بالکل منہدم ہو چکی تھی، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کبھی لوگ آباد تھے۔ یہ رہی دبے ہوئے لوگ، لاشیں، یہ کیسے اٹھے گی؟ خدایا اٹھا تو سکتے، کیسے اٹھاتے ہیں؟
فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ، اللہ نے کہا چلو اوروں کو کیا دیکھنا ہے، تجھ پہ آزماتے ہیں۔ حضرت عزیر جہاں تشریف فرمائے، اریحا اور القدس کے راستے میں موت آ گئی۔ ثم بعثه اللہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اٹھایا 100 سال بعد۔ قال کم لبثت، حضرت کتنا ٹھہرے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا ایک دن یا آدھا دن۔ قال بل لبثت 100 عام، نہ 100 سال ہو گئے۔ قبر والے حال نہیں جانتے، قرآن پاک سے عقیدہ و ایمان سمجھو۔ قبر والا اپنا نہیں جانتا ہے کہ میں کتنی دیر یہاں پڑا رہا۔ جو اپنا نہیں جانتا وہ جہان کو کیوں جانے؟ جو ہر ایک کو جانے اس کا نام اللہ ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، کھانا اور پینا معمولی چیز ہے، وہ اسی طرح پڑا ہے۔ اور ان کے پاس ایک سواری تھی، وہ ریزہ ریزہ ہو کر کے زمین پر لکیریں بنی تھی، صرف لکیریں نظر آ رہی۔ جو چیز جلدی ختم ہوتی ہے وہ موجود تھی، اور جو دیر تک رہنا چاہیے وہ صرف لہروں کی شکل میں تھی۔ فرمائی جو لہریں ہیں اس کو اٹھاتا ہو اور اس کا گوشت پیدا کرتا ہو، ہڈیاں اس کو چڑھاتا ہو، اوپر سے چمڑا لاتا ہو اور اس میں روح ڈالتا ہوں، دیکھ کیسے زندہ ہوتے ہیں۔ فلما تبین له، جب حضرت کو سارا نقشہ سامنے ہوا، قال اعلم، فرمایا مانتا ہوں، دل و جان سے مانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ سب کچھ اس لیے کر سکتا ہے کہ نبی اور ولی کچھ نہیں کر سکتے، سیدھی بات یہ ہے۔ اگر کچھ وہ بھی کرتے کچھ یہ بھی کرتے، پھر آیت یہ ہوتی کہ اللہ بڑے کام کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے تو ہم بھی کر لیتے ہیں۔ نہ بیٹا پیدا کر سکتا ہے، نہ اس کو موت سے بچا سکتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے قرآن۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پیغمبر اتنی بڑی کرامت اور معجزے والا، کچھ لوگ آئے بزرگوں کو ماننے والے، یہ ان کے باپ دادے آ گئے، قالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہنے لگے اوہو 100 سال مرے اور پھر اٹھے، خدا کا بیٹا ہی ہو سکتا ہے۔ خدا کا بیٹا ہی، خیالات پرست، اوہام پرست، عقائد کے دشمن، توحید کی برکتوں سے بد نصیب اور بدبخت فرقہ، مبتدئین اور مشرکین کا فرقہ۔ وہ مرے رہے 100 سال پڑے رہے، اپنے حال کی خبر نہیں، یہ کہتے وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، عیسائی آئے اور انہوں نے کہا ہمارا پیغمبر بغیر باپ کے پیدا ہو گیا۔ خدا نے اپنی قدرت دکھائی، مائی مریم کو جبریل نے پھونکا، اے نفخا فی جیب درعہا، روح المانی میں ہے، اور اس پر مفسرین اہل سنت کا 1400 سال سے اتفاق ہے۔ اے نفخا فی جیب درعہا، دم سے کام بن سکتا ہے، کلمات مبارکہ ہے، تھوڑا غائب ہو جاتا ہے، بخار کم ہو جاتا ہے، بد اخلاق باخلق ہو جاتا ہے، بانڈ صحیح ہو جاتی ہے۔ دم میں اللہ نے کلمات میں اثر ڈالا ہے، جیسے کیپسول میں اثر ہے، آپ کھا لیتے ہیں سر کا درد رک جاتا ہے، پیٹ میں تکلیف ہے دوا کھا لیتے ہیں سکون ہو جاتا ہے، اللہ نے اثر ڈالا ہے۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق ومن شر کل ہامہ ومن شر عین لامہ۔ حضرت کلمات پڑھتے تھے، حسن و حسین کو بٹھا کر دم کرتے ہیں، خدایا تیرے ان کلموں کے ساتھ شفا حاصل کرتا ہوں جو زبردست کلمے ہیں۔ من شر ما خلق، ہر مخلوق کے شر سے، ہر مخلوق شر پہنچا سکتی ہے،
اگر آپ مدد نہ فرمائیں. ومن شر کل ہامہ، اور وہ بدروحی اس سے بھی پناہ مانگتا ہو. ومن شر عین اللامہ، اور وہ آنکھیں جو آدمی کو کھا جاتی ہے، نظر بد جسے کہتے ہیں، یعنی سحر سے اور نظر سے. بیماری کی جڑیں سحر اور نظر ہے. اور مسند احمد میں ہے کہ حضرت صاحب نے حسن و حسین کو دم کر کے، علی آئے فاطمہ آئے، دونوں کو کہا کلمات اعاذ بہما ابراہیم و اسحاق و اسماعیل. یہ وہی کلمات ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل و اسحاق کو دم کرتے تھے. کلمات، یہ مبارک کلمے ہیں. میرے دادا جان، میرے نسل و نسب کے دینی بزرگ اور بڑے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، وہ اپنے بچوں کو اس سے دم کرتے تھے. کلمات تو دیکھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات، وہ خدایا تیرے کلمے کیا مکمل ہے. اور وہ پڑھ کر کے آپ بندے کو پناہ دیتے ہیں. من شر ما خلقا، مخلوق کے شر سے. ومن شر کل ہامہ، ومن شر اللامہ. اور کعب احبار کہتے ہیں کلمات اقولہن صباحا و مساء، کچھ کلمے ہیں صبح و شام پڑھتا ہوں. لو لم اقلہن لجعلتنی الیہود حمارا، میں نہ پڑھتا تو یہود سحر کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے. معلوم ہوا کہ جادو اور سحر سے انسان سے گدھا بن سکتا ہے. گدھا کس کو کہتے ہیں؟ صرف گدھا وہ ہے کہ جس کے دو کان ہو، ڈھیلا چمڑا ہو اور غیر معمولی سامان ہو، صرف اس کو گدھا کہتے ہیں. گدھا کہہ کر کے حماقت بیان کی جاتی ہے، کہتے کیا گدھا آدمی ہے. معلوم ہوا کہ سحر و آسیب کا پہلا حملہ عقل پر ہے، علم پر ہے، متاثر ہو جائے گی. اور گدھا کیا کرتا ہے؟ صرف کھانا جانتا ہے، مقصد نہیں جانتا. تو بس نان بخور اور ڈر بزن، کھائے پیے اور آگے کوئی حساب نہیں ہے کہ بھئی مجھے کسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا یا ایسے ہی آیا تھا، ہنسی مذاق اڑانے کے لیے آیا تھا. گدھے کو مقصد کا پتہ نہیں ہوتا. مقصد انسانی تخلیق کا عبادت اللہ تعالیٰ کی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. گدھے کا کام ماننے سے بھی نہ ماننا، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرنا. گدھے کا کام بار بار سمجھانے کے باوجود پھر الٹا چلنا. اور گدھے کا کام صرف کھانا اور بوجھ سے لدے رہنا، مقصد سے بے خبر رہنا. ساری زندگی یہ بس ایک کام میں لگا ہوا ہے کہ پیسے بنے، بس پیسے بنے. یہ پیسوں کی مشین بنی ہوئی ہے. اور پیسے کرنے کیا ہے؟ اور جن تین پارٹیوں کے پاس بہت زیادہ ہے ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملتی ہے. نسل و نسب ذلیل و خوار ہے ان کا. ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار. وہ آنکھوں والو اس سے عبرت لے لو، سبق لے لو. دولت اتنی کہ عزت محفوظ رہے، دولت اتنی کہ دین کی مدد کر سکے، دولت اس قدر کہ دکھے ہوئے اور غمزدہ کے سر پر ہاتھ رکھ سکے. میں حاضر ہوں. آپ مشکل میں ہیں، میں حاضر ہوں. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے. اگر دولت سے تم نے کوئی اور کام کرایا اور یہ چھوڑ دیا تو دیکھ نسل و نسب میں گداگر پیدا ہو جائے گی. بنو امیہ کے شہزادے بغداد کی مسجدوں کے سیڑھیوں میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھے گئے. جس قوم نے ظلم کیا اور خدا کا دیا ہوا مال خدا کے دین کے خلاف صرف کیا، انہوں نے پھر عزت نہیں دیکھی. عزت کا ساز و سامان اللہ نے ان سے چھینا ہے.
اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ، یہ کلمات ہے. کعب احبار کہتا ہے میں صبح و شام پڑھتا ہوں، نہ پڑھوں تو یہود مجھ سے گدھا بنائے. اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنى ما علمت منها وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وزرع. لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی کلمہ ورد اور وظیفے میں اس سے بڑھ کر نہیں. دنیا کے تمام غموم ہموم سحر آسیب سفڑی اور جادو کو دڑم سے توڑ دیتے. کلمات میں تو اثر ہے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو، سچا کلمہ، بچ جاؤ گے. سچا کلمہ. اور تم نے کسی اور کا نعرہ لگایا تو پھر اس کے حوالے ہو، وہ بچا کے دکھائے. سچا کلمہ. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یہ سچا کلمہ ہے. جس نے صدق دل سے صدق لسان سے اس کی تصدیق و اقرار کیا وہ جنتی ہو کے رہے گا. ایک کلمہ ہی تو ہوتا ہے جسے کہتا ہے فلاں فلاں کی بیٹی بیوز اتنے مہر بنکاح شریعہ محمدیہ آپ نے قبول کیا، میں نے قبول کیے. ایک حرام اجنبی لڑکی آپ کے لیے محللہ منکوحہ بیوی بن گئی. کلمہ تو ہے. اور ایک کلمہ ہی تو ہوتا ہے کہ جب آپ کہہ دیتے ہیں کہ تجھے 3 طلاق یا تجھے طلاق 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 یا 1 2 3 تو طلاق، اور پھر جو ہے نا در بدر و مٹی بر سر ذلیل و خوار پھرتا رہتا ہے. آپ پھر بددینوں کے پاس جاتی جھوٹے فتوے لیتا ہے اور عمر بھر کے لیے نسل سب کو پلید کر کے رکھ دیتا ہے. اللہ جل جلالہ نے حضرت مریم کی خدمت میں حضرت جبریل کو بھیجا. وہ ملک تھا، فرشتہ تھا. فتمثل لها بشرا سویا، ایک خوبصورت انسان بن کے سامنے آیا. بی بی نے کہا اعوذ باللہ منک، میں اللہ رحمان کی پناہ مانگتی ہوں. ان کنت تقیہ، اگر آپ اچھے آدمی ہیں تو ہٹو میرے سامنے سے. پاک بیبیاں اور پاک خاندانوں کی عورتیں اجنبیوں سے دور رہتی ہیں. یہ نہیں کہ اجنبیوں کو دیکھنے کے لیے ننگی سر بلائیں ان کو دہلی بھیج دو. ننگے سر کی جوان اور بوڑھی بلائیں اور وہ بکرے بال جیسے قنفذ ہو سہ. عورت تو انما العورت مستورہ، عورت تو ڈکی ہوئی جچتی ہے. حسن بھی اللہ تعالیٰ نے خاتون کے لباس میں اور حجاب میں رکھا ہے. حجاب کا مسئلہ بڑا مضبوط ہے، چھوٹا مسئلہ نہیں ہے. جدید اسلام چاہیے جس کے نہ سر ہو نہ پیر ہو. جدید اسلام، ماڈرن اسلام. کیا مطلب ہے؟ جس میں نمازوں کی پابندی نہ ہو، علماء کا بیان نہ ہو، اور گدھے اور خچر کو بکرا اور بھیڑ کہا جائے، اور خنزیر کو بچڑا اور گائے مان لیا جائے. یہ کیسے اسلام ہو؟ ایک شخص نے کسی مصور کو کہا کہ میری پشت پر شیر کی تصویر بناؤ. تو اس زمانے میں سوئیوں میں رنگ بھرتے تھے اور وہ جسم کو چبوتے تھے. پھر بعد میں
جب زخم ٹھیک ہو جاتا تھا تو جو رنگ نکلنا تھا وہ نکلتا، اور جو رہ جاتا تھا پورا چھاپ لگا ہوتا تھا کہ یہ شیر ہے، اس کی آنکھیں ہیں، سر ہے، کان ہے، تھکلا ہوا منہ دان نظر آ رہا ہے، اور یہ اس کی پیٹھ ہے، ٹانگیں ہیں، یہ پیچھے دم نکلی ہوئی ہے، شیر ہے بھائی. یہ بھی وہم پرستی ہے نا. ہاتھ پہ تصویر بنائی، ادھر بنائی، گلٹس عورتوں کی طرح ڈال لیا گلے میں کالے میں. نوجوان لڑکا باتیں کر رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے. افسوس تیری جگہ لڑکی پیدا ہوتی تو کسی کا گھر تو آباد ہو جاتا. تو پھر آپ کے گلے میں سونے کا ہار ہوتا تو بہت اچھا لگتا. خیرات کا نام جنو رکھ دیا، جنو کا خیرات. جو چاہے آپ کا حسنی کرشمہ ساز کرے. خدا تعالیٰ نے لڑکا پیدا کیا ہے، لڑکا انعام ہے. المال والبنون زینت الحیات الدنیا. دنیا کی رونق اور سجاوٹ ان سے قائم ہے، اور یہ لڑکی بننے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ خطرہ تھا، اس لیے پیغمبر نے کہا لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء. خدا کی لعنت تو ایسے مردوں پر جو عورتیں بننے کے در پہ ہوں. وَلَعَنَ اللَّهُ النِّسَاءَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ. اور اللہ کی لعنت تو ایسی عورتوں پر جو مرد بننے لگے، نہ سر پہ دوپٹہ نہ سینہ ڈھکا. افسوس صد افسوس. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا عرب سے، پردیس میں پہنچ کر وہ غریب الغربا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. مصور نے سوئیاں اس کو لٹایا اور پشت پر سوئیاں لگانے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ شیر کے کان بن رہے. کہ کان رہنے دو. اچھا، پھر اس نے سوئیاں ماری. یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ یہ شیر کا منہ بنانا کو منہ بھی رہنے دو. تکلیف ہو رہی تھی نا اس کو. پھر وہ سوئیاں مار رہا ہے. یہ کیا کر رہا ہے؟ کہ یہ شیر کی اگلی ٹانگیں بنایا، اگلی ٹانگیں بھی چھوڑو. وہ پھر سوئیاں چبونے لگا تو کہا یہ کیا بنا رہا ہو؟ کہ یہ شیر کی دم بناتا ہوں. تو کہنے لگا دم بھی رہنے دو. اس نے کہا ایسا شیر تو آج تک خدا نے پیدا نہیں کیا جس کے نہ کان ہو، نہ منہ ہو، نہ ٹانگ ہو، نہ دم ہو. ایسا شیر کہاں سے آئے؟ یہ وہ اسلام بنانا چاہتے ہیں. شرم تم کو مگر نہیں آتی. اور وہ 2-4 دن کے مہمان کو یہ سکھایا ہے کہ بس تم کہو کہ نہیں اسلام بہت مضبوط ہوتا جا رہا ہے، بس اتنا ہے کہ ذرا تھوڑے ہم تازے ہو رہے ہیں، جدید پسند ہے. بے شرم بے حیا. تم میں اسلام کی کیا چیز ہے؟ سر سے پاؤں تک انگریزوں کا دم چل رہا ہو، اور بالفعل امریکن ہو، اور سارا کردار گفتار تیرا منفی ہے، اسلام کے خلاف. تیرا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ ایک رقاصہ نے کسی مفتی سے پوچھا کہ میں یہ رقص کرتی رہتی ہوں، میرا نکاح ہے یا نہیں؟ تو وہ مفتی نے پوچھا تیرا نکاح ہوا ہے؟ اس نے کہا ہوا تو نہیں ہے. کہا جب ہوا نہیں ہے تو ٹوٹا کیسے ہے؟ شرم نہیں آتی. اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین. اللہ نے دین اسلام چن کے دیا ہے. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. مرتے دم تک اس پر رہنا. کاش کے لوگوں میں قرآن کی سمجھ ہوتی. یہ کیا کہا کہ مرتے دم تک رہنا، یعنی ہٹانے کی کوشش آئے گی، منصوبے ہوں گے، سازشیں ہوگی، دباؤ بڑھے گا، ہٹنا نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے ہاں دین وہی ہے جسے اسلام کہتے ہیں.
اسلام. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جنہیں اسلام کے مقابلے میں کوئی اور راہ و رسم تلاش کی، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کبھی بھی قبول نہیں ہوگا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ایسے لوگ ہمیشہ تباہ و ذلیل ہوں گے. اسلام پر جمنے کی ضرورت ہے. قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، حضرت نے اعلان کیا ایمان لاؤ پہ جم کے رہو، ادھر ادھر ہونا نہیں. اور صحابہ کی جماعت گئی تھی فارس میں، کہیں گرفتار ہو گئی. بادشاہ فارس کو حضرت ابو حذیفہ پر بہت زیادہ رحم آیا. حسین تھے، جمیل تھے، جرنیل تھے. جب دربار میں طلب کیا تو ایسا جوان کہیں نہیں تھا پورے دربار میں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں ڈنڈے لگے ہوئے، اور کوشادہ چہرہ، چوڑا سینہ. مورخین فارسیوں نے نقشہ کھینچا ہے کہ دربار روشنی سے بھر گیا. بادشاہ نے وزیر سے کہا قسمیہ کہو تم نے ایسا جوان کہیں دیکھا ہے؟ کہا نہ دیکھا ہے اور نہ کبھی دیکھ سکے. حضرت حذیفہ سے کہا کہ حضرت ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، بس آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین اس کو چھوڑ دیں. حضرت حذیفہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا واہ، اس قوم پر لعنت ہو جس نے تمہیں بادشاہ بنایا. نبی پر ایمان جو لائے ہے وہ آخرت کے لیے لاتا ہے، وہ دنیا کے عیش و آرام کے لیے لاتا ہے کہ میں ڈر کر کے اس کو چھوڑوں گا. اور تجھے یہ پتہ نہیں کہ ایمان میں خدا کا خوف بتایا جاتا ہے، مخلوق کا خوف نکالا جاتا ہے. آخر میں ایک کڑائی تیل سے بھر کر اسے ابال دیا گیا، اور جب بالکل جوش مارنے لگا تیل تو حضرت کو لے آئے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دیکھ کے رونے لگے تو بادشاہ کو فوراً اطلاع کر دی گئی. بادشاہ خود اٹھ کر کے آیا اور حضرت سے کہا کہ بس آپ معاف ہے اور آپ آئندہ توبہ کریں. انہوں نے کہا آپ پہلے بات سمجھ لیں کہ میں رونا یہ ہے کہ افسوس یہ ایک ہی زندگی ہے جو ایک ہی دفعہ ختم ہو جائے گی. ایسی سینکڑوں ہوتی اور تیرے دربار کے برے میں اسی طرح تیل کی کڑائی میں چھلانگ مارتا اور پھر جو ہے نا دنیا اسلام کی عظمت دیکھتی. حضرت کی اس دلیرانہ، ایمانانہ اور اللہ قہار و جبار کی ہیبت و جلال سے لبریز گفتگو نے پورے دربار پر اثر کیا. اور بادشاہ نے کہا کہ صرف ایک ہماری خواہش پوری کر لیں کہ آپ میرے سر کا بوسہ لیں، اپنا منہ میری پیشانی اور سر پر رکھیں. حضرت نے کہا میں کافر کا بوسہ بھی نہیں لیتا. ایمان تو دیکھے. انہوں نے کہا سارے ساتھی 300 جو گرفتار ہے سب کو چھوڑ دوں گا. تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، جب ساتھیوں کے چھوٹنے کی ضمانت ہے تو میں بوسہ لے لیتا ہوں. مورخین لکھتے ہیں بادشاہ 3 دن کے اندر اندر ایک بوسے اور اس غیرت بری گفتگو سے ایمان لایا. ایمان لوگوں نے سمجھے ہی نہیں. یہ سمجھتے ہیں یہ کوئی اسلام آباد ہے، کبھی ہو اور کبھی نہ ہو. وہ بابا اسلام آباد کو ایمان نہیں کہتے ہیں، ایمان اللہ اور رسول کی صداقت کے یقین کو کہتے ہیں. خیالات اور اوہام بہت زیادہ پھیل جاتے ہیں. یہ بھی خیالات و اوہام تھے جس سے مکہ کے مشرکین دوچار تھے. اور یہود کے ہاں علم موسیٰ ختم ہو گیا.
تو شیطان نے ان کو حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا کھلوانے کے لیے اکسایا، اور مسیحیوں کے ہاں جب علم الہی نہیں رہا، چھین لیا گیا بدعمالی کی وجہ سے، تو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے لگے، اور ان کی دیکھا دیکھی مکے کے مشرکوں نے فرشتگان خداوندی کو، ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہنے لگے۔ اللہ نے قرآن میں کہا یہ ان کو کہاں سے پتہ چلا کہ وہ عورتیں ہیں؟ وہ تو مرد عورت کے صفت سے آزاد ہے، کیونکہ ان میں تناسل و تناکب ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ، اور پھر فرمایا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کا علم ہے، یعنی علم ہے ہی نہیں، خیالات اور وہم ہے، توہم ہے۔ توہم کے نتیجے میں چیزوں کا خوف بڑھ جاتا ہے۔ بھئی آپ چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، جب دماغی خوف بڑھ جائے گا آپ بھاگنا شروع کر دیں گے کہ چھت گر جائے گی۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دماغی خوف بڑھ گیا، آپ کہتے ہیں جی یہ گاڑی آگے جا کے ٹکر جائے گی، میں مر جاؤں گا۔ جہاز کو ذرا سا جھٹکا لگے اور یہ کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر جی گر رہا ہوں۔ توہم، غلط خیالات، جس طرح صحت کمزور ہونے کی صورت میں مریض کا خوف بڑھ جاتا ہے اور طاقت و توانائی مزمحل اور کمزور ہو جاتی ہے، اس طرح ایمان اور اعمال دین کے مطابق نہ ہو تو پھر قبروں کو کسی کو غوث پاک اور کسی کو علی مشکل کشا اور مخلوق کے نعرے لگتے ہیں، فلاں مدد اور فلاں مدد، اور وہ جو تمام انبیاء اور اولیاء کا پیدا کرنے والا اور ذمہ دار ہے، اللہ لا الہ الا ہو، وہ تو اللہ ہے جس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس ایک اللہ پر سہارا کرنا ہے ایمان والوں نے۔ سہارا تو ایک کا ہوتا ہے، بہت سارے سہارے کام نہیں آتے۔ پورے قرآن میں کہیں نہیں کہ نبی پر توکل کرو، پورے قرآن میں کہیں نہیں، نہ حدیث میں، پورے ذخیرہ اسلام میں کوئی درایت نہیں ہے کہ کسی پیغمبر مرسل کا سہارا کرو۔ پیغمبر بھی کہتے تھے کونو ربانین، ایک اللہ کے ماننے والے بنو۔ پیرانی پیر شیخ المشائخ حضرت اقدس الشیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، برہوتی نے کتاب الشجرہ میں ان سے نقل کیا کہ حضرت فرماتے تھے جس نے خدا کے علاوہ کسی مخلوق کو مدد کے لیے آواز دی، جس نے خدا کے علاوہ کسی مخلوق کے لیے مخلوق کو مدد کے لیے آواز دی تو اباد اللہ علیہم الخضراء، اللہ تعالیٰ ان کی آبادیاں ویرانیوں میں تبدیل کر لے، ان کا گھر لٹ جائے، ان کی عمارتیں ڈھا جائے۔ پیرانی پیر الشیخ عبد القادر جیلانی کتاب الشجرہ للبرہوتی حضرت فرماتے تھے جو خدا کے علاوہ اور کو مشکل کو جاؤ حاجت روا کہے اباد اللہ علیہم الخضراء، ان کی آبادی کنڈر ہو جائے۔ خدا کی توہین اور بید بھی کر رہا ہے۔ وہم پرست، خیالات پرست، بدعتی اور مشرک کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، غلط سلط خیالات ہوتے ہیں، غلط سلط خیالات۔ یہ بھی خیال ہے کہ صحابہ نے علی کو خلیفہ ہی نہیں رہنے دیا، وہ پہلا خلیفہ تھا، وہ صحابہ سے زیادہ نبی پر ایمان کس کا ہے؟ اور علی کی قدر جو ابو بکر عمر عثمان جانتے تھے، بعد میں آنے والے کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ بھی خیال ہے
کہ امام ایک دینی اور اسلامی عہدہ ہے، معاذ اللہ، جو کہ انبیاء سے بڑھ کر ہے۔ روافض جس امام کو مانتے ہیں وہ پیغمبر سے بڑھ کر ہے۔ خدا کا کرنا یہ کہ وہ پہلا امام علی کو کہتے، دوسرے حسن کو، تیسرے حسین کو، سارے شہید ہوئے۔ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ خود نہ بچ سکے، ان کا نام لے کر تم کیا بچو گے؟ وہ اسلام کے عمائد ہے، ارکان ہے، وہ ہدایت اور ارشاد کے ائمہ ہیں، اور وہ اہل سنت والجماعت کے عقائد و ایمانیات کے سدا بہار پھول اور کلیاں ہے۔ لیکن جو تصور اوہام اور خیالات پرست پیش کرتے اس کی کوئی حقیقت نہیں، ڈھکوسلا ہے، خیالات اور اوہام۔ یارا امام ابو حنیفہ تو کوفہ میں پیدا ہوئے ہیں اور حضرت صاحب بغداد میں رہے، اور ہم ابو حنیفہ کی فقہ مانتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم پیغمبر کی حدیثیں مان لیتے۔ یہ دیکھو شیطان کس طرح مار رہا ہے بھائی، کس کی حدیث؟ بیان بخاری کی۔ وہ امام ابو حنیفہ کی وفات کے 50 سال بعد پیدا ہوئے، اور احادیث کے ائمہ میں سے کسی امام نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، نہ سنا ہے۔ لیکن ابو حنیفہ ائمہ میں وہ امام ہے جو 17 صحابہ کو دیکھ چکے ہیں اور ان سے روایت بھی کر چکے ہیں۔ تو ائمہ دین جو واقعتاً ہدایت و ارشاد کے منبع اور چشمے تھے، انہیں نہ ماننا اور دو آنے کے اردو ٹیچر اور پروفیسروں کی لکھی ہوئی کتابوں پر ایمان رکھنا، یہ اوہام و خیالات پرستوں کی نشانیاں ہیں۔ بے حقیقت لوگ ایسے ہی کوڑیوں کے دام پھینکتے ہیں۔ اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کامل دین کے ساتھ بھیجا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا میں نے دین مکمل کیا ہے۔ دین اس طرح مکمل ہوا کہ قرآن اور سنت کے معانی اور مطالب یکجا کیا گیا، اس کو فقہ کہتے ہیں، اور نقوش اور عبارات محفوظ کی گئی، ان کو حدیث کہتے ہیں۔ فقہ اور حدیث دونوں ماننا یہ کمال ایمان و اسلام ہے۔ ہم فقہ اور حدیث دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایک ہی چیز ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ ماننا اور کچھ نہ ماننا، یہی یہود کی خصلت تھی۔ اور حضرت شیخ نے غنیہ میں کہا ہے کہ 3 طلاق کا واقع نہ ہونا یہ پہلا مذہب یہود کا تھا، پھر وہیں سے روافض نے لیا اور وہیں سے غیر مقلدوں نے لیا ہے۔ یہ یہود کا مذہب ہے۔ اسلام کے اندر 3 طلاق واقع ہوتی ہے اور میاں بیوی کا ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہوتا ہے، اور بغیر کسی اور شادی درمیان میں آئے پہلے خاون کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ یہ آیت میں موجود ہے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ 3 طلاق کے بعد عورت حلال نہیں ہوتی، اور جو اس کے خلاف کہتے ہیں یہودی پراپیگنڈے کا آدمی ہے، روافض کا ایجنٹ ہے، اور امت میں تلبیس ابلیس پیدا کرنے والا ہے، اور قیامت تک نسل و نسب کو پلید کرنے والا مجرم اعظم ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا جی، بلائیں آسمان سے اترتی ہے اور اس کے اوپر آ رہی ہے۔
یہ شادولہ بلاؤں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ نجومی اور کہان اخبارات میں جھوٹ بولتے رہتے ہیں اس مہینے میں اتنے لاکھ بلائیں اترے گی، اور لوگ ڈر جاتے ہیں، تعویذ لے رہے، گنڈے لے رہے، بے بنیاد بات ہے۔ پیغمبر نے کہا لا سفر، سفر کی ایسی کوئی حقیقت نہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ذرا غور سے بات سنو، کہ رات کو جب تم بستر پر سونے لگو تو اس کو اپنی چادر رومال سے جھاڑ دو، جھاڑ دو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے سانپ اور بچھو بیٹھا ہو، ٹھنڈی جگہ ہے، آپ کو تکلیف ہو جائے۔ ہم اور آپ کتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہزاروں، ان میں سے کسی کے بستر پر آج تک سانپ اور بچھو نہیں دیکھا گیا، لیکن ہو سکتا ہے، تو نبی نے کہا کہ جھاڑ دو۔ اگر سفر کے مہینے میں ایسے کوئی واقعہ ہونے والا ہوتا تو حضرت فرما دیتے، جو قیامت تک کے لیے انسانیت کے عظیم رہنما اور راہبر بن کر کے آئے ہیں، آپ نے نہیں فرمایا جو کہتے ہیں ان پہ لعنت ہو، وہ جھوٹے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ بمصطفیٰ برسا خویش را کی دین مغوث، اگر باؤ نہ رسیدی تمام بھولا حبیث۔ حضرت سے جب تعلق اس بات کا نہیں ہے تو کوئی حقیقت نہیں۔ لا سفر، سفر کی ایسی کوئی حقیقت نہیں، کوئی خطرہ اور بلا اس میں نہیں۔ بلا ہر اس انسان پر نازل ہوتی ہے جو عبادات کا منکر ہو، جو طاعات کا سرکش ہو۔ اس کے یہاں بلائیں سفر میں آتی ہے، وہ بلا پہچان لو۔ بخاری شریف جلد اول صفحہ 153 اور 157، حضرت فرماتے ہیں صبح کا وقت جب ہو جاتا ہے اور ایک آدمی اٹھتا نہیں ہے تو یعقد الشیطان علی قافیۃ احدکم ثلاث عقد، تمہارے سر کے اوپر شیطان 3 گرے لگاتا ہے، اور ہر گرہ باندھتے وقت کہتا ہے علیک لیل طویل فرقد، رات بڑی پڑی ہے سو جائیے، رات بڑی پڑی ہے سو جائیے، رات بڑی پڑی ہے سو جائیے۔ یہ ایک بلا صبح نازل ہوئی ہے نہیں، اس کا سفر سے کیا تعلق ہے؟ اگر یہ شخص اٹھا، انحلت عقدۃ، ایک گرہ ٹوٹ گیا، وتطہر، اور وضو کیا، انحلت عقدۃ، دوسرا گرہ کھل گیا، اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی، انحلت عقدۃ، تینوں گرے کھل گئے، فاصبح نشیطا بسیطا، صبح تازہ دم، خوش و خرم، ہر طرف سے فرشتے اس کو دعائیں دے رہے، عرش سے رحمتوں کی بارشیں ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ نہیں اٹھا، یہاں تک کہ ایک گرہ، دوسرا گرہ، تیسرا گرہ، تینوں ٹائٹ کر کے جب فجر کی نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو شیطان اس کے کان میں اپنا جسم داخل کر کے یبول الشیطان فی اذنہ، اس کے کان میں پیشاب کر لیتا ہے، اور یا پھر وہ بھاگ جاتا ہے کہ چلو میرے بیٹے سارا دن اب میرا کام کرتے رہو۔ یہ سفر کی بلاؤں سے ڈرتا ہے۔ فجر نہ پڑھنے والے پہلے اپنے کان صحیح طرح صاف کر لو، اور یہ صفائی اگر کسی کے کپڑوں پر کتا موتے اس کا طریقہ ہے، اگر بلا موتے اس کا طریقہ ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ شیطان کے پیشاب کا کیا علاج ہے؟ اور وہ بھی کپڑے پر نہیں، جسم کے اندر اور کان کے اندر ہوا۔ طبا کہتے ہیں کان کا تعلق دماغ دل دونوں سے ہے، نہ اب خیر کا کلمہ سنے گا اور نہ خیر کا کلمہ کہے گا، سوچے گا، کیونکہ اس کو اس بڑے سیاستدان نے اپنا انجیکشن لگا دیا ہے۔ یہ سفر کی بلائیں روتا ہے، وہ تیرے گھر میں بلائیں آتی ہے، تجھے عقل ہونا چاہیے۔ پیغمبر کی اس حدیث پر ایمان رکھتے ہوئے مومن کی فجر قضا نہیں ہونا چاہیے۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز کی حاضری بہت ضروری ہے۔ والفجر، ہائے ہائے،
اللہ فرماتے ہیں وقت فجر کی قسم، بہترین وقت اللہ اس کو گواہ بنا رہا ہے. اور حدیث میں ہے کہ قبر میں فجر بہترین جوان بن کر کے منکر نکیر سے چھڑانے کے لیے آ جاتی ہے، خوبصورت جوان بن کر. اللہ اللہ. اور انسان کمزور ہے، ضعیف ہے، بیمار بھی ہو جاتا ہے، تھک بھی جاتا ہے، ہزاروں عزائم کے باوجود وہ جو عزم ہے اس کی برکت دیکھو. صحیح مسلم میں ہے جس نے فجر کی نماز عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور ارادہ کیا کہ فجر بھی جماعت سے پڑھوں گا، اور اس ارادے سے سو گیا، ساری رات نفلوں میں، قیام اللیل میں، ذکر میں، تلاوت میں، دعاؤں میں فرشتے لکھ رہے کہ یہ عشاء پڑھ کے فجر کے لیے سویا ہے. یہ نیند جو رات بھر کی ہے یہ بھی عبادت شمار ہو گئی. ایسا ارادہ مومن کا پختہ ہونا چاہیے جس کے واقع ہونے کے بعد ملائک رات لکھنے لگے اس کے ہاتھ. اس لیے لوگوں نے کہا ہے کہ لیلۃ القدر کو جاگنا بہتر ہے، تو جواب میں کہا ہر رات کو فجر کے لیے سونا بہتر ہے. ہر رات کو فجر کے لیے سونا. حدیث میں کیوں رات کو کس سے کہانیاں منع فرمائی؟ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمر اللیالی، فجر پر اثر پڑ جائے گا. ارے ساری رات ٹیلی ویژن کے سامنے کرکٹ دیکھتے ہیں اور دنیا کے نقشے دیکھتے ہیں. اپنا نقشہ پہلے ایمان و اعمال کا صحیح کرو. اے چشم اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو. اپنا گھر پہلے آباد کر لے، لوگوں کے نقشے رہنے دے. اور فجر پڑھنے کا عادی ہے. دنیا کی سب سے بڑی دولت اور دین کی اللہ نے اس کو عطا کی ہے. طاقت بشری پورا لگاتا ہے، فجر پڑھتے کہیں رہ گیا. اللہ اللہ. آنکھ کھلی تو وقت گزر گیا. پیغمبر نے کیسی بہترین بات کہی، فوراً اٹھو، وضو کرو، فإن ذلک وقتھا، یہی وقت ہے تیرا فجر، یہی وقت ہے. علماء نے کہا ہے مشائخ نے بات بھی نہ کرے گھر والوں سے، بس جلدی وضو کرو اور 4 رکعت پڑھو. باہر نہر فتح القدیر فتاوی شام میں ہے. یہ بھی نہ کہو کہ سورج نکلتا ہے، بے وقوفی کی بات کر رہا ہے. سورج نکلنے کا مطلب ہے کہ قضا کر کے پڑھو، بس جلدی پڑھو، ابھی پڑھو. نبی نے کہا ہے ان ذالک وقت ہوا، یہی وقت ہے. صرف ڈانٹ نہیں ہے، صرف تنبیہ نہیں ہے، سرپرستی دے کے، شفقت اور مہربانی دے کے اللہ تعالیٰ کل عالم کے مسلمانوں کو اوہام سے بچائے اور عقائد کی پختگی اور دینیات بکمال نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إن الله اصطفى لكم الدين
فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، ابو عبیدہ بن الجراح في الجنة، سعد بن ابي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں. جب تک سامنے جگہ خالی نہ ہو آگے نہ بڑھیں. انہوں نے پوچھا ہے کہ منہ میں پان یا نسوار وغیرہ ہو تو ذکر کر سکتے ہیں یا نہیں. چونکہ یہ چیزیں ناپسندیدہ ہے. علماء لکھتے ہیں ذکر الہی کے وقت منہ صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس لیے پان یا نسوار یا بیڑی جب منہ میں ہو تو ذکر مناسب نہیں ہے، بلکہ دل میں ذکر کریں اور جتنا جلد ہو سکے ان بلاؤں کو چھوڑ دیں. کتاب ہدایت الحیران فی جواہر القرآن شکور ترمذی نے شیخ القرآن کے بارے میں تعریف فرمایا تھا. کتاب روتن جو کہ ملفوظات یہ وہ لکھتے ہیں کہ کتاب شیخ القرآن کی، اس کو ملا دینا چاہیے. بہرحال مولانا عبدالشکور ترمذی نے بعض مقامات پر اعتراض صحیح کیا ہے اور اس کا بڑا احترام کیا گیا. حضرت شیخ نے بھی سجاد بخاری کو کہا تھا کہ اس کو درست کر لو. جواہر میں کچھ خطائیں واقع ہوئی تھی. میرے ایک رشتہ دار نے اپنے بھائی سے لڑکا لے کر، لڑکا جس دن وہ پیدا ہوا تھا اس دن سے لیا ہے. آیا وہ 20 سال کی عمر ہے، وہ اپنے کو اپنا والا سمجھ رہا ہے، اپنے نام کے ساتھ ولدیت کے چچا کے نام لکھتا ہے. کیا وہ جائز ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ دو مسئلے مختلف ہیں. ایک یہ کہ بچہ لینا کسی سے تو لے لیے جائے بچہ یا بچی، لیکن پھر چاہیے کہ کسی محرمہ کا دودھ پلائے اگر اپنی بیوی کا نہیں ہے، تاکہ وہ رشتہ دار بن جائے. جیسے سالی کا دودھ پلایا تو یہ اس کی خالہ بن جائے گی اور آئندہ پردے کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر دودھ نہیں پلایا گیا محرمہ کا، بالغ ہونے کے بعد اس
خاتون اور اس لڑکے کے درمیان پردہ حائل ہو جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ یہ شخص جس نے لڑکا لیا ہے، لے پالک بنایا ہے، یہ اس کو بیٹا نہیں کہہ سکتے، نہ وہ اس کو باپ کہہ سکتا ہے۔ ان دونوں باتوں پر سخت منع آیا ہوا ہے۔ قبرستان میں شلوار کے علاوہ بھی کوئی کپڑا یا دھوتی پہن کر جا سکتے ہیں، شلوار ضروری ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شلوار کے علاوہ کچھ نہیں پہننا، پتہ نہیں یہ کون سی بات ہے؟ بدعتی تو چادریں چڑھاتے اور تو شلوار چڑھاتا ہے۔ قبرستان میں ننگا ہو کے نہ جاؤ، باقی کوئی چیز ڈھک کے جاؤ، شلوار ہو یا پاجامہ ہو، دھوتی ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ ایک شخص کے بارے میں پوچھا ہے کہ پہلے وہ اچھا بیچتا تھا، اب ملاوٹ کرتا ہے، ملاوٹ ناجائز۔ سلام کے بعد کہ میں روزگار کے سلسلے میں پریشان ہوں، آپ کثرت سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ خیر اور رزق کا بہترین روزگار عطا کرے گا۔ ایک جگہ سے رشتہ آیا ہوا ہے، میں نے اس کے لیے استخارہ کیا۔ ایک دن میں نے خواب دیکھا کہ میرے نانا کے گھر میں کوئی تقریب ہے اور میں نے کپڑے اس پہنے کہ شلوار الگ ہے اور قمیص الگ، تو میں اپنی ممانی کی بہن سے کپڑے یا شلوار میچنگ کی مانگ رہی ہوں، لیکن اس نے مجھے نہیں دی۔ بہرحال بظاہر آپ کے رشتے میں قدر دقت ہے، خیر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے لکھا ہے کہ فقہ کی کتاب میں کہیں بھی داڑھی کا نہیں لکھا، اگر یہ واجب ہوتی یا مستحب تو ضرور ہوتا۔ آپ کی مثال ایسی ہے جیسے مینڈک ڈھیلے پہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا مجھے کشمیر نظر آ رہا ہے۔ آپ وہی مینڈک ہے جو ڈھیلے پہ کھڑا تھا۔ فقہ کی کتاب بحر، نہر، فتح القدیر، در مختار، تنویر الابصار، ساری کتابیں بھری پڑی، تو پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اندھا ہو چکا ہے۔ یہ کہنا درست ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک حال پہ ہوتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ تغیر و تبدل سے بے نیاز ہے۔ کل یوم ہو فی شان کا مطلب یہ کہ اس کی قدرت جاری و ساری ہے۔ پوچھا ہے کہ مجلس عمل کے ملین مارچ سے کچھ فرق پڑے گا؟ یہ انہی سے پوچھیے۔ سوال یہ ہے کہ بعض لوگ ابجد سے حساب کرتے اور امراض معلوم کرتے، یہ سب خیالات و اوہام ہے۔ تقریر میں اس کا رد کیا ہے۔ میں نے دیوبند کے ایک بڑے عالم کا بیان سنا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ زمین و آسمان کو تخلیق سے 1000 سال پہلے قرآن لوح محفوظ میں لکھا گیا تھا، اور اس وقت انک علی صراط مستقیم کہا گیا۔ اس میں کاف غیر مخاطب کی ہے، یعنی اس وقت نبی حاضر تھے، تو یہ دلیل بدعتیوں کو دیتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ یہ کون سا دیوبند ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بریلوی خانے میں کوئی دیوبند بنا ہو۔ پنجاب میں ایک شیعہ مناظر تھا، اسماعیل دیوبندی اپنے آپ کو کہتا تھا، تو وہ ایک مناظرے میں جب آتا تھا تو نعرے لگتے تھے کہ اسماعیل دیوبندی، تو علامہ دوست محمد قریشی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھ ایک پنڈت لے آئے، ساتھ بٹھایا۔ اسماعیل دیوبندی نے پوچھا کہ یہ کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ دیوبند کا پنڈت جی ہے، تیرے مقابلے پہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے یہ پنڈت وہاں کا ہندو ہے، اس سے کوئی دیوبندی نہیں ہوتا، اس طرح ایسے دیوبندیوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ وہ کچے قسم کے خیالات والے لوگ ہیں، غلط سلط بےہودہ باتیں، وہاں لکھا تھا یہاں لکھا تھا، دلیل نہ دارت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں نعت شریف پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، صرف جائز نہیں، بہت بڑی عبادت، مگر حدود اعتدال میں رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کی طرف سے دیکھتے تھے، یہ دیکھنا معجزے کے طور پہ تھا، یا کانوں کے قریب چھوٹی آنکھیں تھی، دونوں روایتیں ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لمعات شرح مشکات میں لکھا ہے، کانت لہو مکاشفہ مخصوصہ بالصلاۃ، یہ آپ کا ایک معجزہ تھا جو نماز میں ظاہر ہوتا تھا۔ محمد کے نام کے ساتھ لفظ حضور یا حضرت کہنا درست ہے یا نہیں؟ حضرت بمانے جناب کے ہے وہ جائز ہے، لیکن حضور کے معنی حاضر ناظر ہے، وہ نامناسب بات ہے۔ ابھی آج کے بیان کے درمیان ایک آدمی موبائل سے آپ کی تصویر بنا رہا تھا، اس کا کیا حکم ہے؟ تصویر ناجائز ہے، اور جس نے ایسا کیا ہے جمعے کی مبارک تقریب میں
اس پر خدا کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہوگی۔ جمعے کی تقریب اور تقریر اس مقصد کے لیے ہے کہ لوگ بے دینی سے باز آ جائیں۔ اگر کوئی شخص اس وقت بھی بے دینی کرتا ہو تو شیطان بھی اس سے پناہ مانگے گا۔ دنیا میں سب سے پہلے کلمہ مبارک پڑھنے والا صحابی کا نام کیا ہے؟ بکر صدیق۔ یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ واہ بھائی واہ، اس کا نام ابو بکر اس لیے پڑ گیا ہے کہ سب سے پہلے اسلام بولا ہے۔ قرآن و حدیث سے صرف ایک شخص کی تقلید کرنے کا ثبوت پیش کرے، ایک شخص کی تقلید نہیں ہے، فقہائے کرام بہت سارے ہیں، سب کی تقلید ہو رہی ہے۔ اگر آپ سے کوئی کہے کہ قرآن مجید سے بخاری اور مسلم کا ثبوت پیش کرے، پھر آپ کیا کریں گے ان کے ساتھ؟ لکھتے ہوئے پہلے ذرا سوچا کرو، ایسا نہ ہو کہ دونوں ٹانگوں سے پھنس جائے۔ میں نے جمعے کی رات کو ایک خواب دیکھا ہے جس میں میرے بڑے بھائی اور والد صاحب کا کسی بات پر تکرار چل رہا ہے، جبکہ والد صاحب اس کے مارنے کے لیے اٹھ گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا ہے۔ شیطانی خیالات ہیں۔ حضرت حوا اور حضرت عیسیٰ کی والدہ مریم کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنا درست ہے؟ حضرت حوا حضرت خضر یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو پیغمبر ہے، خضر کے لیے علیہ السلام کہنا جائز ہے، لیکن حوا اور ذوالقرنین یا اس قسم کے بزرگان دین حضرت مریم جو انبیاء نہیں ہے، کتاب الاذکار و دعوات میں نووی نے لکھا ہے رضی اللہ عنہ کہا جائے گا۔ میرے والد صاحب آرمی میں تھے، پینشن کمانے تک نوکری کی، اب اس کا انتقال ہو گیا۔ اس صورت میں اس کا پینشن ہم لوگ لے سکتے ہیں؟ جی ہاں، قاعدہ یہ کہ ان کی بیوہ کو اہل اولاد کو ہی ملتی ہے۔ جب بھائی اور بہنوں کی آپس میں تقسیم ہو باپ کے مرنے کے بعد، یہ تقسیم صرف باپ کی میراث میں ہے یا جو کمایا ہوا سب کچھ باپ کی زندگی تک جو کچھ ہے وہ باپ ہی کا ہے، اس میں بہن بھائی شریک ہے؟ مہربانی فرما کر یتیموں کے بارے میں وضاحت کر۔ بہت اچھی بات، یتیموں کے بارے میں یتیم نے کیا لکھا ہے؟ چلو، میں اپنا نکاح اپنے پسند کی خاتون سے کرنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتلائے کہ اس میں آسانی پیدا ہو جائے۔ یہ عمل کوئی سب کے سامنے بتاتا ہے؟ دیوانے، پھر تو سارے آتے رہیں گے۔ اللہ سے اس کو مانگو کہ اللہ اگر اس کے ساتھ میری زندگی بہتر گزرتی ہو اور اس کے اور میرے جوڑ اور ملاپ آپ نے لکھا ہے تو مہربانی کر کے عزت سے عطا فرما، خیر ہو جائے گی۔ پھر خوب استغفار و آیت کریمہ پڑھے۔ شادی ولیمہ اور دیگر تقریبات میں فلم اور تصاویر بنانا، دلہن کو ہر ایک کے آگے سجانا حرام، ناجائز، بےہودگی، فحاشی، اللہ کے عذاب اور قہر کو دعوت دینا ہے۔ ہمارے علاقے میں جب مسجد کے لیے امام مقرر کرتے تو اس کو 1 سال کی زکوٰۃ دینے کا شرط رکھتے ہیں کہ 1 سال کی زکوٰۃ آپ حق کا ہے اور تنخواہ نہیں ہے۔ کیا اس طرح شرط کے ساتھ نہیں؟ اس طرح نہیں، یہ تو خیر کوئی بےہودہ و فضول کمیٹی ہے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ یوں کہیں کہ ایک امام ہے وہ مستحق ہے تو لوگ بجائے اوروں کے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور وہ عوض امامت نہ سمجھا جائے، بوجہ مستحق کے زکوٰۃ ہونے کے دی جائے۔ ہم کرایہ کے گھر میں مقیم ہیں اور مالک مکان نے گھر خالی کرنے کے لیے 2 ماہ کا وقت دیا۔ ہماری خواہش ہے کہ ہم اپنے ذاتی گھر میں جائیں جبکہ اپنے اسباب میسر نہیں ہے۔ اللہ آپ کے لیے اسباب پیدا فرمائے، میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے۔ میں نے اپنے دونوں بچوں کا نام مزمل و مدثر رکھا ہے، بہترین نام ہے۔ کوئی ساتھی یا رسول اللہ سے درود پڑھنا واجب ہے؟ یا رسول اللہ کا کلمہ کہنا حدیث میں اگر آیا ہو تو ٹھیک ہے، ویسے غائبانہ کہنا بید بھی ہے اور ناجائز ہے، بدعتیوں کی نشان ہے۔ کچھ پہلے میرے خواب میں آپ کا واز سن رہا ہوں، اس اسنا میں کچھ لوگ آپ کے کو پکڑ کر لے گئے اور میں دیکھ رہا ہوں، آپ سے گزارش اس کا تعبیر، تقریر تو میری سنتے ہو لیکن پرلے درجے کے بزدل و نالائق ہو۔ بزدل آدمی بزدلیاں دیکھتا ہے۔ هل يقبل مراسیل کبار التابعین مع انہم عن الصحابہ، یعنی هذه مسئلہ نزاعیہ بین المحدثین والحق ان المراسیل مقبولہ۔ میرے پاس ایک شخص اپنا پلاٹ بیچنے کی غرض سے آیا، میں نے اس سے پلاٹ کی قیمت پوچھی، اس نے 1 لاکھ بتایا۔ میں نے اس کو کہا اگر میں زیادہ قیمت پر بیچوں تو زیادہ پیسے میرے ہوں گے؟ اس نے کہا ہاں ٹھیک۔ معلوم کمیشن اور فائدہ جائز ہے۔ ناخنوں کے کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اگر خون نکل گیا،
یا اتنا زور سے ناخن کاٹا کہ ہوا خارج ہو گئی. اگر بچوں میں فرق کرے باپ، بچے دو ماؤں کے ہیں تو باپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ باپ کو کیا ڈولی بنا کے باہر پھینکو ہے کیا؟ کیوں کہو کہ باپ کو شرعاً اولاد کے درمیان مساوات رکھنی ہے، لیکن اگر ایک مستحق ہے اور غیر مستحق تو مستحق کو زیادہ دے سکتا ہے. ایک مالدار ہے، ایک فقیر ہے، فقیر کو زیادہ دے سکتا ہے. ایک تابعدار ہے، دوسرا نالائق ہے، تابعدار کو فرق کر سکتا ہے. بندہ اپنے نسبی بھائی کی رضائی، بہن کی رضائی بیٹی کے ساتھ شادی کرتا ہے. نسبی بھائی کی رضائی بہن، نسبی بھائی کی رضائی بہن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، ان کے ساتھ جائز ہے. بغیر ٹوپی کی نماز پڑھنے والے کے سر پر حالت نماز میں ٹوپی رکھنا صحیح ہے، درست ہے، ثبوت ہے اس کا. زاد طالبین میں حدیث ہے کہ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ فی طاعت، کیا میں اس کو تبلیغ کے بیان کر سکتا ہوں؟ جی ہاں. شیخ الحدیث مولانا مدین السارام پوری پکے غیر مقلد ہے. اسحاق نام کیسا ہے؟ پیغمبر کا نام ہے مبارک ہے، اگر صحیح نہیں ہے تو کیوں؟ صحیح تو ہے، کیوں اپنے گھر لے جاؤ اپنے ساتھ؟ کیا اس کو بدل کر محمد رکھنا یہ ایک علیحدہ بات ہے؟ کوئی بھی اچھا نام بدل کے ایک اور بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن اسحاق پیغمبر کا نام ہے، درست اور صحیح ہے. نماز جمعہ سے قبل خواب دیکھنا ٹھیک ہے، دن کے کسی حصے میں بھی خواب ہو سکتا ہے. میں قیام اللیل عشاء کی 2 سنتوں کے بعد اٹھ کر پڑھتا ہوں اور وتر تہجد کے بعد پڑھتا ہوں. ماشاءاللہ، اللہ استقامت عطا فرمائے، بہترین عمل ہے. والدین کے ایصال ثواب کے لیے بہترین طریقہ مال خرچ کر کے ثواب بخشنا. مرحومین کو خواب میں دیکھنے کا کوئی عمل، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سونے سے پہلے 4 رکعت نوافل 2 کر کے نہیں، 4 اکٹھی، پہلی میں والشمس، دوسری میں واللیل، تیسری میں والضحیٰ، چوتھی میں الم نشرح. 1 ہفتے تک ایسا کرے انشاءاللہ بہت پرانے اور بہت گزرے ہوئے خواب میں نظر نہ آنے والے بزرگوں سے بھی تفصیلی ملاقات ہو جائے گی، ثواب ان کو بخشیں. میرے والد عبدالرشید صدیق کا 18 نومبر کو انتقال ہو گیا. میری والدہ کی عدت شرعی طور پر کتنے دن ہیں؟ 130 دن. کل 130 دن پورے کرے آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر پہنچا تو اس نے دیکھا جالی خالی تھی. میں سے پہل کر کھڑا ہو گیا. پہلے دیکھا اندھیرا ہے جیسے کہ عام طور پر ہوتا ہے. میں نے چلی بلکہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، اسے اندھیر روشنی میں تبدیل ہو گیا. تینوں حضرات اندر آرام فرما رہے. مجھے ایسا لگا جیسے ابوبکر کا بازو سر کے نیچے رکھا ہوا ہے، جو بہت خوبصورت ہے. انشاءاللہ ایسا ہی ہے. 3 طلاق کے بارے میں کہ یہود کا طریقہ ہے، اس کا حوالہ تو میں نے تقریر میں دے دیا. تیرے کان بند ہے، کانوں کا علاج کر کے آیا کرے. امام بخاری اور باقی ائمہ ستہ امام کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں زندہ ہے اور قبر میں روح لٹائی جاتی ہے. سارے ائمہ کا یہ عقیدہ ہے، خلاف ہے ہی نہیں اس میں. سر کے نقلی بال لگانا ناجائز و حرام ہے. نماز تو ہو جائے گی لیکن خطرہ ہے غسل کا. میں اپنے بیٹے کو دینی علم کے لیے وقف کرنا چاہتا ہوں، جس کی عمر تقریباً 9 سال ہے. کون سے مدرسے میں داخل کروں؟ جہاں آپ کو شرع صدر ہو، اہل حق کا مدرسہ ہو، توحید و سنت کا، اور بچے کا علمی فائدہ ہو. اگر کوئی شخص یہ کہہ کر کہ داڑھی کے ساتھ گناہ کرنے کی وجہ سے داڑھی کیوں کٹواتے ہو، گناہ تو ہاتھ سے بھی ہوتے ہیں تو ہاتھ بھی کٹوا دو، کیا یہ بات صحیح ہے؟ وہاں گناہ نہیں ہونا چاہیے اور داڑھی ہونا چاہیے. قبروں پر جانا درست ہے سنت کے مطابق، مردوں کے لیے دعا کرنے کے لیے. کسی آدمی گزرے سے لکڑی لے کر چلا گیا اور زور کا وقت آیا تو اس نے گزرنے کے لیے پتہ نہیں کیا لکھا ہے، پورا نہیں کیا. میں نہیں سمجھا کہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کے بعد تیسرے دن لوگوں کو بلایا جاتا ہے. اس طرح یہ سلسلہ 40 تیجا 10واں 20واں 40واں برسی سب بدعات اور گناہ ہے. زندے اور مردے سب گناہگار ہو گئے. ناخنوں کے کاٹنے کا طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کی شہادت سے پھر بیچ پہ آؤ، ساتھ والی چھوٹی
پھر بائیں ہاتھ کی چنگلی، ساتھ والی، درمیان والی، شہادت، انگوٹھا، اخیر میں دائیں ہاتھ کا انگوٹھا، اور پیروں کے دائیں پیر کی چنگلی سے انگوٹھے پر اور بائیں پیر انگوٹھے سے چنگلی پہ۔ لوگ امیر معاویہ کے اوپر نام کیوں نہیں رکھتے؟ بہت سارے صحابہ اور بہت سارے بزرگوں کا نام معاویہ ہے۔ ہمارے یہاں شافعی مسلک کی مسجد ہے، رمضان میں حنفی و شافعی الگ الگ تویتر پڑھتے ہیں، ایسا صحیح ہے؟ اگر اکٹھے بھی پڑھ لے تو جائز ہے، اور علیحدہ علیحدہ بھی۔ طلاق بائن کے بعد بیوی اپنے شوہر کے والدین اس کی بالغ بہن کے سامنے یہ کہے کہ میں نے اپنی نفس و جان کو نکاح میں آپ کو دے دیا، شوہر کہے کہ میں نے تجھے قبول کیا، نکاح ہو جائے گا جب شرائط پائی جائے۔ اگر پہلے نکاح کا مہر ادا نہ کیا ہو تو طلاق بائن کے بعد دوسرے نکاح مہر ہوگا یا نہیں؟ بہر ہر نکاح کا اپنا مہر واجب ہے، پہلے کا بھی مقروض ہے اور دوسرے کا بھی لگانا ہوگا۔ قربانی کا جانور زندہ تول کر لینا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے، البتہ حنفیہ کے ہاں زندہ جانور کی آداب کے خلاف ہے۔ آخر مرغیاں تو آپ بھی تول کے لیتے ہیں، فرق صرف بکرے کے لیے پوچھنے لگے کہ وہ منڈیوں میں تلنے لگے۔ لکھا ہے کہ صالحین سے مراد آپ حضرات ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد، یعنی یہ 4 صالحین کے بڑے ہیں، باقی اور بھی بہت ہوں گے۔ صحابہ میں جو آپ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کا نام لیتے ہیں تو کیا اوروں کے منکر تو نہیں ہے؟ یہ بڑے حضرات ہیں، سر فہرست ہے۔ آپ نے بانڈ کو حلال کہا ہے، حالانکہ اس میں جوا اور سود دونوں ہیں، اگر ہے تو ناجائز۔ اصل میں اس کی تفصیلات جو آتی ہے اس میں فرق ہوتا ہے، اگر تفصیلات صحیح آ جائے تو صحیح حکم نافذ ہو جائے گا۔ خالزات کا آپریشن ہونے والا ہے، اللہ صحت و شفا دے۔ محمد بہاؤالدین خان کی والدہ صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ میرا نام خالد ہے اور میں اس مسجد کے نمازیوں میں سے ہوں۔ آج میری والدہ ماجدہ کی وفات ہو گئی، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات دیں۔ میرے والد صاحب نوجوان بھائی وفات پا گئے، اللہ پاک ہر دونوں کو درجات عالیات سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ جنہوں نے بیماروں کی صحت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ جنہوں نے مرحومین کی مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ ان کے مرحومین مغفورین ثابت فرمائے اور پسماندگان کو صبر و اجر دے۔ جنہوں نے دیگر ہموم و غموم پریشانی ذکر کی، اللہ ان کی امداد فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔